اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد اس اللہ کے لیے جس نے روحوں کو پاک کیا اور ایمان کو کامل کر کے ہمارے جسم اور جان کو یکجا کیا اور ہمیں ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا۔ ہم اسی کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم اپنے نفس اور اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آج کے خطبے کا موضوع ہے حاجیوں کے لیے 10 ہدایات اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت۔ 10 ڈائریکٹیوز فار حاجیز اینڈ ورچو آف 10 days آف ذوالحجہ۔ اے لوگو، اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو، کیونکہ یہ بہترین لباس ہے۔ نیکی اور پرہیزگاری میں تعاون کرو اور گناہ، شرک اور فسق سے بچو۔ یہ ان لوگوں کے لیے 10 ہدایات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق حج کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی ہدایت یہ ہے کہ وہ یہ ارادہ کریں کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے حج کا ارادہ رکھتے ہیں اور سچے دل سے توبہ کریں، اور ان پر جو بھی حقوق ہیں ان کو پورا کرتے ہیں اور اپنے تمام معاملات میں اللہ سے مدد چاہتے ہیں۔ The first directive is that they intend to perform Hajj for the sake of Allah۔ دوسری ہدایت یہ ہے کہ حج کے ضروری ارکان کو صحیح طریقے سے انجام دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے سوا کسی کام کو قبول نہیں کرتا جو صرف اور صرف اس کی رضا کے لیے ہو۔ اس پر درستگی یہ ہے کہ وہ سنت کے مطابق ہو۔ The second directive is that they must perform the Hajj ritual correctly in accordance with the Sunnah۔ تیسری ہدایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف کریں، اللہ کے احکامات پر عمل کریں اور اس کی ممانعتوں سے بچیں، جس میں نماز قائم رکھنا، اللہ کو کثرت سے یاد کرنا، تقوی اختیار کرنا جو ہر مسلمان کے لیے بہترین رزق ہے۔ The third directive is to fear Allah Almighty, and its reality is doing the commands of Allah and avoiding His prohibitions۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الحج اشہر معلومات فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر زاد التقوی۔ Hajj is well known month, and whosoever makes the Hajj obligatory during it, there shall be no obscenity, no immorality, and no quarreling during Hajj. And whatever you do, Allah knows it, and it provides for yourself. The best provision is the piety۔ حج ایک معروف مہینہ ہے، جس نے حج فرض کر لیا اس کے لیے حج کے دوران نہ کوئی فحاشی ہوگی اور نہ کوئی بے حیائی اور نہ کوئی جھگڑا ہوگا، اور تم میں سے جو نیکی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، اور اپنے لیے تقوی اختیار کرو جو کہ بہترین رزق ہے۔ چوتھی ہدایت یہ ہے کہ حاجی کے ساتھ سفر میں اچھے علم والے ہوں، اور ان میں سے جو بھی کسی چیز سے ناواقف ہو تو اسے سکھائیں، لوگوں کو نیکی کی ترغیب دیں اور نیک کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ احمقوں اور فاسقوں کی صحبت سے بچ کر رہنا چاہیے۔ The fourth directive is pilgrims should accompany
on their journey only good people of knowledge and piety. پانچویں ہدایت یہ ہے کہ تمام معاملات میں نرمی رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے اور وہ نرمی کے بدلے میں اس کا اجر دیتا ہے. اپنے ساتھیوں اور دیگر ساتھیوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں. حجر اسود کے پاس ہجوم نہ لگائیں. ایک دوسرے کو دھکا یا کسی طرح کی اذیت نہ پہنچائیں. The fifth directive is to be gentle in all matters. چھٹی ہدایت یہ ہے کہ لوگوں کو حکمت اور خوبصورت نصیحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جائے اور اپنی استطاعت کے مطابق نیکی کا حکم دیا جائے اور برائیوں سے منع کیا جائے. The sixth directive is to call people to Allah Almighty with wisdom and beautiful advice. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. And let there be among you a nation who invites for good and enjoins what is right and forbids what is wrong. These are the people who will be successful. اور تم میں سے کوئی ایک ایسی قوم ہو جو بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. ساتویں ہدایت یہ ہے کہ اپنے وقت کو فائدہ مند چیزوں میں صرف کرو، جیسے کہ کثرت سے ذکر کرو، دعا کرو، قرآن پڑھو اور استغفار کرو. حرام باتوں سے پرہیز کرو اور گپ شپ میں وقت ضائع نہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج کرتا ہے اور اس میں فحش کام یا غیر اخلاقی کام نہیں کرتا ہے تو وہ اس دن کی طرح واپس آئے گا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا. The seventh directive is seize the time with what is beneficial to it. آٹھویں ہدایت یہ ہے کہ صحت مند رہنے کے طریقوں پر عمل کرنا، جیسے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، پھلوں اور سبزیوں کو اچھی طرح سے دھو کر کھانا، کھلی ہوئی چیزوں کو نہ خریدنا اور ان کو نہ استعمال کرنا، پانی کی اچھی مقدار پینا، سایہ دار جگہوں پر بیٹھنا، اچھی نیند اور آرام کا خیال رکھنا، ہجوم کی جگہوں پر ماسک پہننا، جسم کی صفائی، لباس کی صفائی اور جگہ کی صفائی کا خاص خیال رکھنا، ٹریفک سیفٹی کی ہدایت پر عمل کرنا اور ہجوم سے گریز کرنا اور اونچی جگہوں یا پتھروں پر نہ چڑھنا وغیرہ وغیرہ. The eighth directive is to ensure adherence to health prevention methods, drinking enough water, using mask in crowds, following the safety instructions. نویں ہدایت یہ ہے کہ ایک مسلمان عورت کے لیے اپنے حجاب اور جلباب کا پابند رہنا اور زیب و زینت سے پرہیز کرنا جو ہر وقت مردوں کے سامنے رہتی ہے. طواف، سعی اور دیگر مقامات پر احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. The ninth directive is for Muslim women to adhere to their hijab and jalbab. 10ویں ہدایت یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی فکر کریں اور حج کے بعد بھی نیک عمل کو جاری رکھیں. The 10th directive is to continue the good deeds even after Hajj. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ and worship your Lord until certainty comes to you. اور اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے. یہ 10 ہدایات ہیں جن پر سبھی حاجیوں کو عمل کرنا چاہیے تاکہ ان کا حج درست رہے اور ان کی کوششوں کا اجر ملے. اور اب آتے ہیں ذوالحجہ کے 10 دنوں کے بارے میں. تو ذوالحجہ کے 10 دن بہت ہی بابرکت دن ہیں جن میں یوم عرفات اور یوم قربانی شامل ہیں جو ابدیات کا بہترین ایام ہیں. وہ معلومات جن کی اللہ نے قسم کھائی
اور اس نے فیصلہ کن ذکر میں کہا والفجر ولیال عشرم، ذوالحجہ کے 10 دن نیکیوں کی کثرت، دعاؤں کے جواب، سخاوت اور برکت کے دن ہیں۔ ذوالحجہ بلند عزم رکھنے والوں کے لیے منافع کا موسم ہے، اس لیے اس میں زیادہ سے زیادہ تسبیح کرنی چاہیے اور گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں کے سے زیادہ محبوب ہو۔ قربانی اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل میں سے ایک عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کی اور فرمایا کہ اگر 10 دن شروع ہو جائیں اور تم میں سے جو کوئی قربانی کرنا چاہے تو وہ اپنے بالوں اور ناخنوں اور جلد میں سے کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائے، اس لیے ان 10 دنوں میں اپنے رب کی رحمتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے بے حساب عطا فرماتا ہے۔ The 10 days of Dhul Hijjah are the blessed days, including the day of Arafat and day of sacrifice, which is the best day of eternity. The 10 days of Dhul Hijjah are the days for multiplying good deeds, answering supplications, days of generosity and blessings. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ذوالحجہ کی برکتوں سے نوازے، حاجیوں کے حج اور ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرمائے، غزہ اور فلسطین کے لوگوں کی مدد فرمائے اور ان پر رحم فرمائے، ہم کو نماز قائم کرنے والا اور استغفار کرنے والا بنائے، ہمیں انسانوں سے محبت اور حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ہر طرح کی پریشانیوں اور غم کو دور فرمائے اور ہمیں خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرمائے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی اور بہترین روزگار عطا فرمائے، ہمیں تمام طرح کی بیماریوں سے دور رکھے، اور جو لوگ کسی بھی طرح سے بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عطا فرمائے اور سکون عطا فرمائے۔ قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے کاموں میں ہماری اسراف کو ہمارے قدم جما دے اور ہمیں کافروں پر فتح عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔